لار شریف کے چشم و چراغ سپوت قبلہ قطب الارشاد ولی کامل حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ، حضرت میاں الطاف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جماعت کے جملہ مقتدر مستند مفتیان اکرام، علماء ذوی الاحترام، قراء اعظام، حفاظ اکرام، طلبہ اعظام، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اسٹیج پر محترم جناب چودھری محمد اکرم صاحب، جو ایک با اخلاق شخصیت ہیں، دربار لار شریف کا ایک پھول ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی جلوہ فرما ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ حضرت کو ایک دوسری جگہ فاتحہ خوانی پہ جانا ہے اور وہاں سے پھر واپسی بھی ہے، تو کانفرنس انشاءاللہ العزیز یہ جاری اور ساری رہے گی۔ آپ نے اسی طرح جم کے بیٹھنا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ لار شریف کے ایک مہکتے کھلتے پھول نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کی اس پنچ کی سرزمین کو پھر ٹائم دیا ہے۔ کیونکہ تقریر نہیں کرنی، تقریر کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ پونچھ تاریخ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ میں تاریخ کا ایک گوشہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ پونچھ سے ناراض ہو کر پونچھ چھوڑ کر راجوری میں تشریف لے گئے اور پونچھ کا جو سرسبز و شادابی کا ماحول تھا وہ اجڑنے لگا، بیماریاں آ گئیں، فصلیں برباد ہو گئیں، اولے اور بارشیں بے موسمی ہونے لگیں۔ ایسے میں اگر کسی مرد کامل نے پونچھ والوں کو بچایا ہے اور بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ سے معافی دلوائی ہے، وہ حضرت جی صاحب لاروی کی ذات ہے۔ کب بولیں گے سبحان اللہ؟ آپ جب حضرت لار شریف پہنچ جائیں گے پیار سے بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دربار لار شریف، حضرت میاں الطاف صاحب قبلہ۔ تاریخ دیکھیں آپ، لمبی جوڑی بات نہیں کرنی میں نے۔ آج ہم اور آپ کچھ احسان فراموش ہو چکے ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک تاریخ ہے جب پونچھ اجڑ رہا تھا، چودھری محمد حسین صاحب لسانوی، انہوں نے ان کے ساتھ چند افراد نے خط لکھا بابا جی صاحب کو۔ بابا جی صاحب تشریف لائے، یا چودھری غلام حسین صاحب جو جن کے خط پر بابا جی صاحب تشریف لائے اور پھر سیدھے چلے گئے کہاں؟ شادرہ شریف۔ معلوم ہے آپ کو واقعہ بار بار سنانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بار بار بات سنانے سے تازگی ہوتی رہتی ہے اور انسان تاریخ کو فراموش جب نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر عقیدت برقرار رہتی ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ تو میں نے کہا نا، لمبی چوڑی میں داستان لار کی چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ لار ایک سمندر ہے، لار کو میرے جیسا مولوی کیا بیان کرے گا؟ جس کے اوپر نظر حضرت میاں نظام الدین صاحب کیانی علیہ رحمہ کی تاریخی جملے ہیں جی صاحب کی ذات کے لیے کہ ملنا وہ مرید لب گئی ہے جڑو روحانی دودھ جتنو چاہے پی سکے، میرے کولے بھی روحانی دودھ اتنو ہے جتنو چاہوں پلا سکوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضرت جی صاحب لاروی علیہ رحمہ شادرہ شریف پہنچے۔ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کو 80 سال ہو چکے تھے پردہ فرمائے ہوئے۔
کتنے 80 سال ہو چکے تھے پردہ فرمائے ہوئے. حضرت تشریف لے گئے. حضرت کے ساتھ حضرت میاں نظام الدین صاحب یعنی حاجی بابا صاحب حضرت کے صاحبزادے حضرت کے دادا جان وہ تھے اور نوران صاحب. باقی مریدوں کو کہا آپ پیچھے رک جاؤ, کچھ کو کہا واپس ہو, اور ان دونوں کو ایک پتھر پر بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھیے, جب تک میں نہ آؤں آپ یہیں رہیں. کافی وقت گزر گیا, یہ لوگ انتظار کرتے رہے. آخر تڑپ ہوئی کہ پتہ نہیں بابا جی صاحب کو اتنی دیر ہوگی, کیا مسئلہ ہے. پیچھے ہو لیے اسی نالے میں. آگے پہنچے تو ایک پہاڑ کے اوپر 2 نورانی صورتیں, کہہ دو سبحان اللہ. ایک جی صاحب آرام فرما ہے, تشریف فرما ہے, ایک نورانی صورت بابا غلام شاہ بادشاہ کی ہے. اب وہاں کیا ہوا, جو یہ دونوں صاحبان پہنچے تو حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ نے پردہ کر لیا. تو جی صاحب نے فرمایا ہے تم نے جلدی کیوں کی ہوں, تم نے منع کر کے آئے تھو, تم نے میری ملاقات ادھی کرائی, لیکن پھر بھی خوشخبری ہے, چلو چلنا میں پونچھ سالانہ معافی دلوا چھوڑی. میں پونچھ سالانہ معافی دلوا چھوڑی. تو واپس آیا تو رجوری کی عقیدت بھی نرالی آج تک قائم ہے. ہمارے علی نہیں کہ سامنے وہاں دے عقیدت وہ پیٹھ کے پیچھے وہاں دے بھول جاؤں, سب نہیں, بہرحال کچھ ایک لوگ میں اس طرح عقیدت. 2 مجمع رجوری پونچھ کا جمع. بابا جی صاحب نے فرمایا کہ میں آج بابا غلام شاہ بادشاہ نے یا فرما دی تو ہے معافی دے دیتی, پونچھ سالانہ ہوں جاؤں, پونچھ میں جا گئے اپنی زبانی اعلان بھی کروں دے صدا بہاری کی دعا بھی کروں. یا وہ دعا ہے اس سامنے بفلیاز آیا, ایک گکھڑا کی مسجد تھی, تاریخ بزرگ جانے. اس مسجد کا بچا گئے, نماز پڑھائی, اتائی دعا بھی فرمائی, تو اتو اعلان معافی کو فرمائے. تو اس تو بعد پونچھ کے اندر یہ بہار ہیں. آئی سمجھ نہیں, لمبی چوڑی زیادہ بات نہیں کرنی ہے, مختصر یہ کہ لار دربار کا ابھی ہم یہی احسان اگر ہماری نسلیں آنے والی قیامت تک چکاتی رہے تو نہیں چکا سکتی. میرا پیغام رہے گا کہ جہاں بھی رہو لار دربار کو بھی یاد رکھو اور ہر مزار کو یاد رکھو, کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب برحق ہیں, ان سب کو ماننا ہے. یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے کہ بھائی دوسرے کسی کو نہ مانو, بس صرف ادھر ہی مانو. یہ پیغام دربار شریف سے بھی الحمدللہ نہیں ملتا. یہ بڑا سخی دربار ہے, اور قربان جاؤں بابا میاں بشیر صاحب کی تربت پر کہ ان کا پیغام آپ ان کی تاریخی تقاریر اٹھا کر کے دیکھیں جو انہوں نے کام کیا ہے امت مسلمہ کے لیے, کہہ دو سبحان اللہ. بلا مذہب و ملت رنگ و نسل ذات و پات, جو کام میاں بشیر صاحب کا ہے وہ کام آج تاریخوں میں بول رہا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال میری آپ سے یہ ہے کہ جہاں بھی ہو, اور حضرت سے بھی میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کی وجہ سے تو ہم یتیم ہو چکے ہیں. اور جب وہ دربار میں بیٹھے رہتے تھے, ہم لوگ یہاں پنچ میں بھی رہتے تھے, ٹھاٹ سے رہتے تھے کہ مرد پیٹھ کے پیچھے موجود ہے. ایک عام آدمی مزدور سے لے کر عالم تک فخر کرتا تھا کہ حضرت ہمارے پیچھے موجود ہے, حضرت کا سایہ ہمارے سر پر ہے. تو حضرت نے اپنا جو فیض تھا وہ حضرت میاں الطاف صاحب کو عطا کیا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت اس وقت گدی نشی ہے, سجادہ نشی ہے, اور جو کچھ میاں بشیر صاحب نے ان کو عطا کیا ہے وہ یہ جانے وہ جانے, میری نظر کیا جان سکتی ہے. تو اس لیے حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ جب جب بھی ہماری یہ دھرتی پنچ کی آپ کو یاد کرے, آپ کے اس درگاہ کے ولیوں نے کبھی امیری اور غریبی کو نہیں دیکھا. غریب کے ہاں بھی بابا جی صاحب میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے,
وہ ٹوٹی چٹائی پر بھی بیٹھ کر کے غریب کے گھر چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر غریب کے گھر بھی چائے پیتے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کی ذات سے بھی ہمیں ہمیشہ یہ امید تھی بھی اور الحمدللہ آج بھی ہے، اور آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی یہ امید ہے. اب کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، چودھری اکرم صاحب سے گزارش کروں گا وہ چند الفاظ جو ہے کہیں گے. ان کی آمد سے پہلے میں جی صاحبی کا یہ شعر آپ کے نظر کر دوں. زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریاں رمضان جان دیا. زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریاں رمضان جان دیا. سائے عرش تے جائے کہ آپ یاسی اکھی ویکھ کے خبران دیا. ظاہر جگہ آساڑڑی وچ کئیاں اصلی رین والے بستام دیا. پورا مجمع نہیں بیدار ہوا، پیچھے سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ظاہر جگہ آساڑڑی وچ کئیاں اصلی رین والے بستام دیا. عبد ظاہر ظہور ساڈا اج ہویا اسی پیدا تے اس زمان دیا. یہ ایک تاریخ ہے، بہرحال وہ میں بیان نہیں کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت النبی کانفرنس، جناب چودھری محمد اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر قوم و ملت، سجادہ نشین دربار لار شریف حضرت میاں الطاف صاحب، علماء اکرام، میرے معزز سامعین، السلام علیکم. حاجی ولی محمد صاحب مرحوم، اللہ ان کو بڑی کی رحمت کرے. ان کی برسی پہ جاوید بھائی نہیں، باقی جتنے بھی ان کے کنبہ کے افراد ہیں، انہوں نے حضرت میاں صاحب کو دعوت دی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حاجی صاحب ہم پہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، اور نہایت ہی نیک، اور دربار لار کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ بابا جی ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیت. میرا یہ ماننا ہے کہ ولی نیت دیکھ لیتا ہے. جو بھی آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کا قبضہ تو وہاں ہے ہی، لیکن مرشد جو ہے وہ بھی اپنے مرید کی نیت کو پہچان لیتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ماننا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں اپنے پیر و مرشد کی. مرشد ملنا بڑا مشکل ہے، اور پھر مرشد حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کا کوئی مائی کا لا. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرا وہاں رشتہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی بھی میرے خاندان نے وہاں رشتے کی بات نہیں کی. ہم مرید ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کا ہمیں فخر ہے کہ ہم دربار لار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ولی کوئی بھی اپنی جگہ سے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے، لیکن وہ جگہ خالی نہیں رہتی. موٹی زبان میں اس طرح کی ہو جائے کہ شیراں کی جگہ خالی نہیں ہوتی، شیراں کی جگہ شیر ہی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بابا جی اور جانو ساری قوم ملت جتنی بھی چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں جموں کشمیر والوں کو زیادہ افسوس ہے اس بات کا، برے صغیر کے اندر
सब जगह बाबा साहब का जाना हमारे लिए नहायत ही दुख की बात है, लेकिन खुदा का कानून है, इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ख्यालात में जो वसवसे आएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो हमारे सामने शख्सियत है, इंशाअल्लाह ये भी उनसे भी आगे जाने की कोशिश है इंशाअल्लाह ताला। और क्यों, इसकी हम तवक्का कर सकते हैं, इसलिए कि ये फरमा गए हैं, जी साहब अली रहमत ने ये कहा हुआ है क़यामत तक ये चीज चलेगी। तो मैं आप लोगों की तरफ से आज अल्ताफ साहब का ये मुख्तसर आना है, लेकिन मैं तमाम पुंछ की आवाम की तरफ से ये अपील करता हूँ, जब आप जम्मू में तशरीफ लें, जब भी आपको आप ये समझें कि आप थोड़ी सी आपको मसरूफियात ना हो, तो 2-3 दिन आप यहाँ पुंछ का दौरा रखें, उसके बाद रजौरी का रखें, ताकि लोगों में जो बाबा जी का एक वो दुख है, उसकी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपके आने से उस मलम थोड़ी थोड़ी वो हमारे जो जख्म है उन पे थोड़ी थोड़ी मलम जो है इंशाअल्लाह ताला, आप एक बार आएंगे थोड़ी मलम होगी, दूसरी बार तीसरी बार हम इंशाअल्लाह ताला यही कहेंगे कि नहीं हम में वही बाबा जी हैं। ये मेरी अपील है, तो आप लोगों की भी यही अपील है कि ना, और ये इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी भी है, हम मुख्तसर करेंगे। आज इनको यहाँ से जाना है, सुरनकोट में भी जाना है, फिर वापस भी जाना है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसलिए मैं अब उनसे, और किसी ने तो मौलाना साहब नहीं कुछ कहना है, तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह अल्ताफ साहब आएंगे, आप बिल्कुल इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, अल्लाह इनको सेहत दे। वालेकुम अस्सलाम। अब अलहाज वली मोहम्मद साहब के साहबजादे मोहतरम जनाब चौधरी जावेद साहब जो हैं, वो हजरत किबला मियां अल्ताफ साहब को जो है वो चादर पेश करेंगे, शाल पेश कर रहे हैं। नाराए तकबीर, बैठे रहे, बैठ करके दीदार ज्यादा होगा ना, सब बैठे बैठ करके दीदार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत मियां अल्ताफ साहब किबला दरबारे लार शरीफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। वैसे जनाब दूजी गल यह हो गई है कि हुण ना कोई ध्यान किसी बाजी का रहे, ना किसी बोलन का रहे, ना मौलवी का रहे, अजकल ध्यान है सिर्फ मोबाइलों का। तो कम से कम तुम किसी मजलिसों में जाएं, कभी किसी की दुआ वास्ते जाएं, किसी ने सुनने वास्ते जाएं, किसी ने देखने वास्ते जाएं, तो कितनी रिकॉर्डिंग करें, कोई हद होनी चाहिए किसी चीज़ की, कुछ होनी चाहिए। हर आदमी जो है वो लगो है बस इसी ऊपर, तो वो आवे ही कहाँ वास्ते, फिर वो किसी एक न चला छुड़िया करे, वो रिकॉर्डिंग कर लिया वो तो वो दे छुड़िया करे। कोई इंसान कोई मजलिस ऐसी भी होगा कि हुण सारों कुछ लोग आस्ता आस्ता भुलने लगा हुआ मोबाइल के बगैर, सोसाइटी भी भुलने लगा हुआ, माँ बाप ने भी भुलने लगा हुआ, पीर ने भी भुलने लगा हुआ, जो कुछ है वो मोबाइल पर ही है। तो थोड़ा इन चीज़ों ने भी आदाब मजलिस कि इंसान दियो कुछ दियो किसी के चीज़, उस चीज़ को ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो नहायत ही काबिल एहतराम चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जनाब जावेद साहब, नहायत ही काबिल एहतराम जिहड़ा उलमा हजरात आज तशरीफ़ ले आए हैं, उनको ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूं कि वे आया इस मजलिस में उन्होंने शिरकत करी, एक दरूद शरीफ पढ़े, एक ख़त्मात पढ़िया, एक दुआ की। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो फ़र्ज उन्होंने अदा किया है, उसको हूँ तुम सब की तरफ से इन सारा उलमा हजरात को शुक्रिया अदा करूँ। तो तुम सब ना अस्सलाम वालेकुम भी कहूँ। ये जड़ा दूसरा हजरात भी आया, मैं सारा
آج ہم حاجی ولی محمد صاحب نا خراج عقیدت پیش کرنے واسطے، ان کا ایصال ثواب واسطے، ان دعا واسطے ہمیں تایا۔ حاجی صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، لوگوں کی، غریب کی خدمت کی ہے، اور یہ خدمت سرن کوٹ تے لے کے بمبئی تک کی ہے، بلکہ بمبئی تے باہر بھی کری ہے۔ مجبور اور بے کس آدمی سب تے بڑی گل ہے کسی نہ روزگار کو سبب کرنا، سبب پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ طاقت دیتی کہ انہوں نے کہ ہاتھوں ہزاراں غریب جڑا ہیں انہوں نے فائدہ پہنچو، اور بمبئی جیسی جگہ میں پہنچو جت بڑا مشکل ہوئے کم لبنوں، کم ملنوں، تے انہوں نے ات کم کیو تے بہت سارا لوگاں نے، ہزارہ لوگاں نے ات کئی بار انہوں نے کول گئے، ان کا دوجہ بھائی صاحب بھی تھا۔ کتنی دنیا جڑی ہے وہ آج پتہ نہیں اتنا لوگ ہیں یا نہیں، لیکن وہ 5-10-15 سال پہلے کی گل کروں، تھارا بہت زیادہ بڑا لوگ جڑا ہیں، یا جموں کشمیر کا اور جگہ کا لوگ بھی حاجی صاحب کے نال ہوئے تھا، تو حاجی صاحب ان کا کام کو، نوکری کو انتظام کریں تھا۔ پھر بنا کہ میں تھا کہ جڑا انہاں بچوں جنہاں کو کوئی گزارو نہیں، کچھ نہیں، مجھ کمزور ہیں، انہاں نے ہوں رہن کی جگہ بھی مفتی ہو، تو اتنی خدمت انہوں نے اس دور دراز علاقہ کی کری، تو ایک صدقہ جاری کی، جس کی آج بھی انہوں نے دعا بھی دوجہ جہان میں چلے گئے، مگر دعا ہے جنہاں نا تو ایت بھی انہوں نے جو کچھ ہوئے تھو فلائی کم وے کریں تھا۔ ہم نہ بھی کہیں تھا کہ تم نہ بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے، میرو اس طرح کو پروگرام ہے، میرو اس طرح کو منصوبہ ہے، ہوں یہ چیز کرنا چاہوں، تو جو تو تم نے سارا نہ پتہ ہی ہے کہ بابا جی نال کتنو پیار تھو، زہر شریف نال کتنو پیار تھو، اسلم صاحب نال کتنو پیار تھو، اکرم صاحب نال کتنو پیار تھو، اتنو پیار تھو جس کو کوئی شمار نہیں، جڑو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی کی گل ہے پچھلے سال کرونا وائرس ہو گیا، حالات ایسا ہو گیا کہ ہم نہیں آ سکے، جس کے واسطے میں خود اس کل کی شرمندگی بھی ہے، لیکن آج شکر ہے کہ یہ ضروری گل ہے جڑی ان کا فرزند نے ختمات کو انتظام کیا، یہ سب سے بڑی گل، اس کے واسطے جو مبارکباد کو مستحق ہے۔ سب سے بڑی گل یہی ہے کسی واسطے، کسی نے یاد کرنے واسطے کہ تم اس کے واسطے اسی مجلس جڑی ہیں وہ کرو۔ دوجی چیز کسی نال کوئی فائدہ نہیں، جس جہان میں وہ گئے ہیں ان مجلسوں کو فائدہ ہے، جو صبح دے پہلے پیچھے تم نے ایک درود شریف پڑھے ہو، ایک ختمات پڑھیا، ایک دعا کی، ایک علماء بولیا، یہی سب سے بڑی خراج کی، یہی سب سے بڑی چیز، اور کوئی چیز اتنی بڑی انہاں واسطے نہیں۔ میں یقین ہے کہ ہر سال یا جڑو تم نے یہ دن مقرر کیے ہے، اس کے اوپر تم ضروری نہیں کہ دنیا نہ بلاویں گا تو سارا کچھ کریں گا، تم ان لوگوں نے ضرور بلاؤ جڑا ختم شریف پڑھن والا ہوئے، جڑا سمجھن والا ہوئے، تو وہ ہر سال ان کا دن کے اوپر ان کا ایصال ثواب واسطے دعا کریا کرے، اس سے اچھی کوئی گل نہیں۔ اور جڑی تم نے پھر اپنا والد واسطے اتنی شوق نہ مینا تم نے کوئی 10 یا 12 دفعہ فون کیو، اور رات میں انہوں نے تھوڑی جی چاڑ بھی دیتی، میں کہ یار کسی پیر پر اعتبار تو کرو، جب وہ کہہ آؤں گا تو آ جاؤں گا، اتنوں دے بے اعتباری نہیں لگو تینا کہہ شروع گا کہ جی ہوں آؤں گا پھر نہیں آسوں، تو نہ ہوتا تو ہوں تینا کہہ تو پھر اس نے کہو جی ہوں معافی مانگوں اس کل کی، کیونکہ کل تہاڑی میں 12 کال آئی ہیں، تو ہم یا مارے واسطے خود خوشی، میرے واسطے خوشی کی گل ہے کہ منا بھی آج یہ موقع ملیو، دیر نال ملیو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بابا صاحب اور ہم نے بابا جی نے ننگا بارہ من نہیں کیا تھا، انہوں نے بڑو لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی اس خاندان نال، حاجی صاحب نال، تے وہ پچھلے سال پوچھن لگا منا انہوں نے ٹیلی فون کیو، انہوں نے ٹیلی فون کیو،
کہ بابا جی اور ان کو دعا کریں، اس طرح بیمار ہیں، پھر لدھیانہ لے گئے ہیں، اس طرح سب کچھ. لیکن دعا والی گل وہ سارا کچھ ہم کہتا رہا، مگر اصلی گل کو ہم نے بابا جی پر اظہار نہیں کیا. ہم نے کیوں کہ حاجی صاحب اتنا پیارا ہے کہ بابا جی نے بڑو صدمہ ہو گیا کو یا کہ پتہ کرونا وائرس میں کہیں گا ہوں چلوں دعا واسطے تے بیماری کو وقت ہے. تو اس واسطے ہم نے وہ چیز جڑی ہے انہوں نے پھر اس سال میں انہوں نے جون کا مہینہ ہو تو پھر بھی میں نے کہنے لگا کہ انشاءاللہ میری سے ٹھیک ہوئے وہ جاؤں گا تو دعا کروں گا. حاجی صاحب واسطے ہم آج سارا ایک جمع ہوئے ہیں ہم اسی واسطے. باقی تم سب نے دربار شریف کو ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تھاری جڑی عقیدت ہے، تھارو جڑو پیار ہے، تھاری جڑی محبت ہے دربار شریف کے نال وہ تھارا باپ دادا تھے. حضرت جناب بابا جی صاحب کا وقت تھے تو اس میں روز بروز اضافہ ہو گیا، اس میں کمی نہیں ہوتی. حضرت جناب بابا جی صاحب اور 1905 میں پہلی بار پونچھ آیا. وہ بڑو لمحہ قصہ ہے کہ کیوں آیا، کس طرح آیا، پھر دوسری دفعہ آیا. تو اس وقت تے لے کے آج تک ایک زمانہ تھو حاجی بابا صاحب انہوں نے اپنی ڈائری لکھی ہوئی ہے 1940 کے بعد کی. ان ڈائریاں میں انہوں نے 7-8 کا 26 جیٹھ کا اور شریف کو بھی لکھے ہوئے. لکھتے بڑے یوں لکھے ہو کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جڑے ہیں وہ گلگت تے آئے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں رجوری تے آئے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں پونچھ تے آئے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں دوجا جگہ تے آئے ہیں. میرا کہنے کو یہ مطلب ہے کہ اس وقت جس وقت سڑک نہیں تھی، پانی نہیں تھو، بجلی نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھو، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، اس وقت بھی لوگ اس پیدل جائے ہوئے تھا. اتنی عقیدت اور محبت ہو گئی تھی. تو اس عقیدت اس محبت میں دونوں طرفوں سے کوئی فرق نہیں آیا. حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے بھی مہربانی کی، حاجی بابا صاحب انہوں نے بھی کی، تو بابا جی نے بھی تھارے نال پیار میں کوئی کمی نہیں کی. رجوری پونچھ کا لوکاں نال کسے نال ہی نہیں کی، مگر تھارے نال تے کوئی کمی کی نہیں. تو تم نے بھی اپنی عقیدت پیار میں کوئی کمی نہیں کی. بابا جی جس بڑے تم مشکل میں ہوتا رہا، مصیبت میں ہوتا رہا، پریشانی میں ہوتا رہا، تو حاجی بابا صاحب اور دعا تھارے واسطے کریں تھا تو بابا جی تھارے کو پہنچے تھے، وہ تھارے کو آپ آ جائیں تھے. چاہے 1947 تے جنگ کے بعد کا حالات ہوئے تو ایت آن گئے ریلیف ریہیبیٹیشن ساروں کچھ جے کچھ کرنے کو کم تھو وہ اس وقت بابا جی نے کیا. پھر کتنی اس وقت لوگوں نے تباہی دیکھی، پریشانی دیکھی، کتنوں کو جو ہے. پھر 65 کی جنگ ہوئی، پھر اس وقت بھی بابا جی اس ایریا میں رہا. بتھر میں ان نے اپنی ڈائریاں میں لکھے ہو کہ کس طرح اس پر بتھر کے بچ کے کتنا خطرناک حالات تھا، اور انہوں نے لکھے ہوئے کہ ہوں اپنا لوگوں نے چھوڑ کے میرا دل نہیں ہوئے کہ ہوں واپس جاؤں تو ہوں اتنا ہی رہے. تو یہ سلسلہ جو ہے پھر بابا جی کی وفات پر جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنا پھیرا تم نے کیا ہے اس کو کوئی شمار ہی ایک بار ہی نہیں کیا، 10 کیا. اور اتنا بڑا لوگ بھی آئے ہیں کہ منا نہیں لگتا کہ کوئی دن ایسا ہوئے جس میں آج تک ہزاروں آدمی تیاڑی نہیں آتا. تو بابا جی کے نال جڑو لوگوں کو پیار تھو وہ ان کی زندگی میں ہی تھو، لیکن وہ دگنا ہو گیا ان کی وفات کے بعد. تم سب نے یہ گل دیکھی. تو بابا جی کو تم ساروں واسطے جد بھی آویں تھا تو کہیں تھا تو سب سے بڑی ان کی تاکید جڑی تھی وہ نماز کی ہو گئی تھی.
काय मजलिस जड़ी उनकी है उसमें अगर सबसे बड़ी काय चीज़ थी, सबसे बड़ी काय तलकीन थी अपना मरीदां वास्ते वह नमाज की थी। तो तम ना बाबा जी को वो दस्यो वो रस्तो जड़ो है उसके ऊपर रहना है। हम सब ने बाबा जी का उस मिशन न चलाना। तो नमाज जिस पे डेरा में आ जाए उस पे खैर भी आवे तो बरकत भी आवे। दूजी एक चीज को बाबा जी ने फिक्र थो वो जड़ो या नशा की बिदत फैल गई है या तम सारा ने देखनी है इस चीज ना कि थारा इस इलाका ने कोई चीज तबाह नहीं कर सकी, चाहे चीज खराब नहीं कर सकी। हज़रत जनाब बाबा जी साहब उन्होंने माफ़ी लेके दी थी तो बला भी चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन बलायां दे भी खतरनाक या बला है जिसका बारा में आज हम सुना रजौरी और ख़ास तौर पर पुंछ का बारा में, तो हमने बड़ो सख्त इस मामला के बीच तशवीश हुए, परेशानी हुई। तो बाबा जी और इसके ऊपर एक एक आधो घंटों अपनी मजलिसों में समझावे में था। और जिड़ा सिलसिला नक्शबंदिया में बैत हुए या जिड़ा हुए हैं बैत बाबा जी उन्होंने हाजी बाबा साहब उन्होंने उस भी सब तो पहली शर्त यही है कि नशो नहीं करना। इस वास्ते तुमने या आज का इस दिन के ऊपर भी यो तुमने ज़हन के बीच रखना है कि हमने बाबा जी का उस पैगाम के ऊपर अमल करना है। इस वास्ते कि उसमें थारी बेहतरी नहीं, थारा डेरा की भी है, थारा मुस्तकबिल की भी है। खुदा बचावे कोई बच्चों इसकी कार्ड हो जाए तो वो बच्चों ही तबाह नहीं होता, वो पूरा डेरो ही तबाह हो जाए, वो पूरा कारी, वो माँ बाप उनको सुख चले जाए, उनको चैन चले जाए। और कई लोग थारा मिना इस साल भी मिले, मैं देखा भी कितना परेशान है। अल्लाह ताला ने उन्होंने सब कुछ दिता हुआ है, पैसों है, मकान है, गड्डी है, लेकिन जिस पे उन्होंने अपना बच्चा का बारे में गल की तो भी साफ आदमी सोचा तो ये बिल्कुल टूटे हुए अंदरों, बिल्कुल ना ये कख भी नहीं ना को जो सारों कुछ जो कुछ है ये सिर्फ देखने जो है। तो इसकी तरफ तम ना बड़ी आज का इस तम सारा एक माजीन इलाका का जमा है, ख़ास तौर पर उलमा हज़रात जमा है। तो उलमा हज़रात को भी ये फ़र्ज़ है कि वे इन चीज़ों का बारे में तम न मौका मिले, तम ख़त्मात में भी जाएँ, जुम्मा के ऊपर भी तकरीर करें हर जगह। तो उत भी तमने लोगों ने इस चीज़ को समझाना है कि लोग इन चीज़ों के बीच ना पाएँ। अल्लाह ताला ने रजौरी पुंछ का लोगों ने जहानत दी हुई है, टैलेंट देते हुए किसी भी तबका का है, लेकिन अल्लाह ताला को इन पर फजल है। हज़रत जनाब बाबा जी साहब की दुआ है तो वह चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने एक तमने एक मुकाम पैदा किए हुए पूरी दुनिया में किए हुए, मुल्क में किए हुए, अपनी इस रियासत में किए हुए, लेकिन इसकी तरफ तमना ध्यान देना है, इस चीज़ की तरफ देखना है। और या तमना ख़ास तौर के ऊपर समझो कि लार का करते ये थारे वास्ते पहलो पैगाम है कि तुमने इन चीज़ों के ऊपर देखना है, नमाज की गल न करना है, इसकी गल न करना है। और इस पुंछ के बिच किड़ी किड़ी मजलिस जड़ी है वे हज़रत जनाब बाबा जी साहब ने नहीं करी। हाजी बाबा साहब को कितना बड़ो अरसो वे आवे में था तो सियाल इतने ही रहे में था। तो यह जड़ी अदब की चीज़ मिली है, शायरी की चीज़ मिली है इस कौम ना, वह भी हज़रत जनाब बाबा जी साहब थे तो हाजी बाबा साहब से मिली। उन्होंने इसकी इब्तिदा की और की भी इब्तिदा इसे पहुँचते की मोड़ा दे इसकी इब्तिदा की। सारी मजलिस जड़ी है वे इतने ही हुए में थी। तो फिर उन्होंने क्यों थो कि पुंछ का जड़ा कुकड़ है वे भी शायर होगा। तो आज वही गल है। तो बाबा जी हाजी बाबा साहब रहेंगे उन्हें गलों का बारा में अगर कोई सुने तो उस जार साहब का इंटरव्यू सुन के उसमें किसी और चीज़ का इजाफा की ज़रूरत ही नहीं, वो सारा कुछ पता लग जाए उन्हें महफलों को कि वे महफल कितनी किस किस्म की महफल होने थी, उत किस तरह सिखावे था, उत किस तरह सीखे था लोग जाके। तो वह सारी चीज़ एक जड़ी है। आज पुंछ के बिच को इतना बड़ा अदीब है, शायर है, लिखन वाला है। तो या देन भी जड़ी है या हज़रत जनाब बाबा जी साहब की तरफ से हुई, हाजी बाबा साहब की तरफ से हुई। तो मेरा बाबा जी का तो एक पुंछ के बिच किड़ो ग्रां है जिसमें नहीं जाए।
کڑو آدمی ہے جس نے نہیں سیاڑے تھا تم نہ اس کو پتہ نہیں ہوئے تو تم کہ تھا ہوں لٹھونگ رہوں وہ اگادی لٹھونگ کو سارو نقشو دسیں تھا کہ لٹھونگ میں پکو مکان کس کو ہے کس کا جاتک کتنا ہے تو پہلا 10 سال پہلا نمبردار کون تھو تو ہوں ات قد گئے تھو تو کتنا دن رہے تھو تو لٹھونگ تے لسانوں کتنوں دور ہے تے ہم بھی جس پہ آواں تھا بابا جی اس پہ ایم ایل اے ہوئے تھا منسٹر ہوئے تھا سیال جموں رہے تھا ہم لسانہ آن دے رہا ہوا تھا پھر پار جا ہوا تھا موڑے اترا ہوا تھا مینا بلکہ اتنوں بھی یاد ہے کہ یہ جو پوڑے پرے استے مروٹ کو نا جو ارلی بکھی جو دریا کے اوپر ہے جو بھی اس پہ نہیں ہوئے تھے دھندک کو تو اس سے پہلا بھی ہم جاتا رہے ہم میں نے یاد کو نکو ہوں تھو تو کوئی موڈا پر چال لیا ہوا تو یا کوڑا پر ہم جا گئے پار رہا ہوا تھا 8-8 10-10 دن تو وہ وقت اس کے پیچھے بابا جی رنگو ہر وقت ہرو بھی تو بابا جی کو بابا جی کا چاہے سیاسی مارکا تھا بڑی بڑی انہوں نے سیاست کے بیچ بڑی بڑی چھاڑ ماری سب لوگ پریشان ہو جائے میں تھا کہ یا اللہ یا چیز کی ہے پتہ نہیں کیے ہوئے وہ لیکن قدرت نے کامیابی دیا جس طرف مڑے تھا اس طرف کامیابی ہوئے تھے تو سیاست بھی کی اپنی مرضی نال کی کسی چیز واسطے نہیں کری کسی بڑا دے بڑا گئے بابا جی چکیا نہیں نہ کوئی منے جو اپنا دل میں آئی وہ کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی ہم سب واسطے تم نے جس طرح کیوں کہ بابا جی کا جان نال یا پوری بابا جی کا حضرت جناب بابا جی صاحب کا بابا جی کا چان والا سارا یتیم ہو گیا کیونکہ اتنی محبت اتنی پیار کوئی دے نہیں سکتی وہ ممکن ہی نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی بابا جی جتنا فیض لوگوں نے اتنا کوئی دے نہیں سکتی کائے ماں آجاں 300 سال میاں بشیر پیدا ہی نہیں کر سکتے ہر معاملہ چاہے وہ سیاسی تھو سماجی تھو کوئی بھی معاملہ تھو روحانی تھو تے اس میں بھی کوئی بابا جی کا مقابلہ کو آدمی نہیں تھو بابا جی کی جڑی اس معاملہ میں شان تھی وہ بالکل الگ تھی تم سب اس کل نہ جانے کہ جو کچھ کہیں تھا اللہ تعالیٰ قبول کرے تھا اس میں کئی شک میں بھی واپس جانا ہے تھارو بھی ہوں زیادہ ٹائم نہیں لیتو دے اکرم صاحب نے کیوں کہ تانو اے تم نے جد تم سدیں گا ہم آ جائیں گا یا کوئی اسو معاملوں نہیں تے خاص طور پر اکرم صاحب جد حکم کرے گا تو اس کی تو ہم حکم عدولی نہیں کر سکتا اس واسطے تو دعا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بحث کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے میرا مولا پاک جڑو کلام ہم نے پڑھے ہو خدایا یہ جڑا تمام ختمات پڑھے ہیں خدایا انہوں نے تلاوت کی ہے اور بہت سارا لوگوں نے تلاوت کی ہے اتیا خیرات کری ہے ان سب کو ثواب خدایا تو پیغمبر آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچا ان کا خلفان راشدین نہ پہنچا خاص طور پر خدایا تو اس کو ثواب حاجی صاحب نہ پہنچا میرا مولا پاک انہوں نے کروٹ جنت نصیب کر
ان کی قبر نہ کشادہ کر خدایا، اے میرا مولا پاک ان کا ڈیرا میں خدایا فضل کر، اے میرا مولا پاک ڈیرا میں خیر بھی کر برکت بھی کر، اے میرا مولا پاک جاوید نبی صحت دے عمر دے خدایا، اے میرا مولا پاک ہم سب جڑا ہوں خدایا ہم پر ہمارا پر ہم سب پر فضل کر خدایا، اے میرا مولا پاک ہم سب نہ ہمارا گناہوں کی معافی دے خدایا۔ حضرت